ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، ہماری سیاست کی، ہماری معیشت کی، حتیٰ کہ ہماری پوری معاشرت کی، تو اس پہ ہم کیا بات کریں، کیسے بات کریں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ کیا بات کیجیے اور کس سے کیجیے؟ ہر طرف ایک ہی رونا ہے، مہنگائی اور سیاست۔ مہنگائی نے لوگوں کے 14 طبق روشن کر رکھے۔ سیاستدانوں اور حکمرانوں کا سارا زور صرف بیان بازی پر ہے تاکہ ایک دوسرے کو کک آؤٹ کیا جا سکے، اور اتحادی حکومت معاشی میدان میں تاحال مطلوبہ رزلٹ حاصل نہیں کر پائی۔ اگر حکومت ڈالر کو نیچے لانے میں اور مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو لوگ خود ہی ہلکا بخوش ہو جاتے، کیونکہ دیکھیں نا، روٹی بنیادی حق ہے، اور جب انسان کو یہ ملتا ہے تو پھر کافی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رہ گئی سیاست، تو بہت پہلے کسی شاعر نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ اسی سیاست کی وجہ سے آج لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے، لوگ باہم دست و گرے باں ہیں، قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا ان کا معمول بن گیا ہے۔ حکمرانوں اور سیاسی پارٹیوں کی ساری توجہ صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر دکاندار اپنی مرضی کی قیمتیں بڑھا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دودھ، دہی، گوشت، چکن، پھل، آٹا، چاول، دالیں، کپڑا لتا، ہر شے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اہل اقتدار کا زور صرف اقتدار کی رسہ کشی پر ہے۔ کتنے سادہ اور معصوم ہیں یہ گائے کے سے سادہ اور سیدھے لوگ، جنہیں کوئی بک رات نہ ملا یہ بتانے کے لیے کہ عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے صرف مہنگائی پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک IMF سے حتمی معاہدہ نہیں ہو پایا، اوپر سے بجٹ کی بھی آمد ہے، اور حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا نعرہ بھی لگا دیا ہے، لیکن عام آدمی ابھی ان باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہ گئی بات جمہوریت کی، تو اقبال بہت پہلے اس سے پردہ اٹھا گئے ہیں کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ایک نوزائیدہ بچے کو پیدا ہوتے ہی نمک، مرچ اور مسالے نہیں کھلاتے، بلکہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کا عادی بنایا جاتا ہے۔ ہمارا ملک جمہوریت کی مار نہیں سہ سکتا۔ جہاں وڈیروں، جاگیرداروں، سرداروں کے ہاتھ میں عنان حکومت ہو، جہاں آمریت کا ایک لمبا دور گزرا ہو، وہاں جمہوریت کا پودا کبھی پنپ نہیں سکتا۔ جمہوریت تو یہاں کبھی آئی ہی نہیں اور نہ کبھی آئے گی۔ اس ملک کا جمہوری منظرنامہ یہ ہے کہ سیاسی دائرہ بنایا ہوتا ہے، اس دائرے میں ایک چھوٹا سا اور دائرہ ہوتا ہے جس میں ایک چھوٹی سی کرسی رکھی ہے، اس کرسی پر ایک شخص کو، اپنے سلیکٹڈ کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ دائرے کے باقی بڑے حصے میں اصل حکمران عیش کرتے ہیں۔ کبھی غلطی سے اس کرسی پر بیٹھے شخص نے ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لینے کی کوشش کی تو نیا بندہ کرسی پر لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش 1971 میں ہم بنا، اور آج اس کی معیشت ہم سے کئی گنا بہتر ہے۔ ان کا ٹکا ہماری کرنسی کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہے۔ چلیے آج اور کیا باتیں کرنی ہیں، آج آپ کو فیض کے کچھ اشعار سناتے ہیں۔ فیض صاحب 1984 میں وفات پا گئے تھے، لیکن یہ اشعار دیکھیے تو لگتا ہے کہ آج کی ہی صورتحال کا عکس پیش کر گئے ہیں۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے،
جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جب دریا جھوم کے اٹھیں گے، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ گر آج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں، یہاں سے شہر کو دیکھو تو ہلکا در ہلکا کھچی ہے جیل کی صورت، ہر ایک سمت فصیل، ہر ایک راہ گزر گردش اسیراں ہے، نہ سنگ میل نہ منزل نہ مخلصی کی سبیل، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، کوئے جانا ہے کہ مقتل ہے کہ مے خانہ ہے، آج کل صورت بربادی یاراں کیا ہے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو ناظر بھی ہے منظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت آنا تو ضرور ہے جب گھٹا ٹوپ اندھیرا اپنا رخت سفر باندھے گا، اور صبح صادق طلوع ہوگی، ہر طرف اجالا ہوگا، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، لوگ واقعی جینا چاہیں گے۔ اب تو زندگی جو ہے وہ ایک بوجھ لگتی ہے، غریب لوگ جو بیچارے وہ زندگی کی بجائے موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ یہ خوبصورت خیالات جناب فیض احمد فیض کے تھے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اپنی جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سسٹم نے اپنے محیط پنجے ہر چیز کے اوپر گاڑ رکھے ہیں۔ جب تک اس نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف پوری ایک منظم جدوجہد نہیں ہوگی اور پرامن جدوجہد، یہ پہلے بات ذہن میں رکھی جائے، کیونکہ ریاست کے خلاف ٹکرانا نہیں، صرف اس نظام کو گرانا ہے۔ ریاست اور ملک ہمارا اپنا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن انشاءاللہ وہ وقت عنقریب آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیو شیئر بھی کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم ایسی باتیں آپ سے کرتے رہیں گے۔